السلام علیکم محترم ناظرین. ایک عقل مند اور ایک بیوقوف کا ایک ہی جگہ پر انٹرویو تھا. دونوں ایک ساتھ ہی انٹرویو کے لیے چلے. راستے میں عقل مند نے بیوقوف سے کہا، جو سوال مجھ سے ہوں گے وہی تم سے پوچھے جائیں گے، اس لیے میں جو جواب دوں گا وہ تم اچھی طرح سے رٹ لینا، اور پھر تم بھی اپنے سوالوں کا جواب وہی دینا جو میں دوں گا. بیوقوف نے رضامندی ظاہر کر دی. وہ جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے عقل مند کی باری آئی. اس سے سوالات شروع ہوئے. پہلا سوال تھا، پاکستان کب وجود میں آیا؟ اس کا جواب تھا، ویسے تو 1930 سے کوششیں جاری تھی لیکن 1947 میں آ کر وجود میں آیا. دوسرا سوال، ہندوستان کے وزیر اعظم کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ویسے تو بدلتے رہتے ہیں لیکن فی الحال نریندر مودی ہیں. تیسرا سوال، مریخ پر آبادی ہے یا نہیں؟ جواب، سائنسدان تحقیق تو کر رہے ہیں لیکن ثابت نہیں کر سکے. انٹرویو لینے والے نے اس کو جانے کی اجازت دے دی. اب بیوقوف کی باری آئی. اس سے پہلا سوال تھا، تم کب پیدا ہوئے؟ بیوقوف کا جواب تھا، ویسے تو 1930 سے کوششیں جاری تھی لیکن 1947 میں آ کر وجود میں آیا. دوسرا سوال، تمہارا نام کیا ہے؟ جواب، ویسے تو بدلتے رہتے ہیں لیکن فی الحال نریندر مودی ہے. انٹرویو لینے والا غصے سے بولا، کیا تم پاگل ہو؟ بیوقوف بولا، سائنسدان تحقیق تو کر رہے ہیں لیکن ثابت نہیں کر سکے. ایک دفعہ ایٹمی ہتھیاروں پر فلم بن رہی تھی جس میں کئی ہزار لوگ کام کر رہے تھے. ایک دن فلم کے پروڈیوسر نے ڈائریکٹر سے پوچھا، اتنے سارے لوگوں کو معاوضہ کہاں سے دے گے؟ ڈائریکٹر نے جواب دیا، معاوضہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ فلم کے آخری سین میں ایک آدھ اصلی بم چلا دیں گے. شیدا اپنے ہاتھ پر بلیڈ سے لڑکی کا نام لکھ رہا تھا کہ اچانک رونے لگا. دوست بولا، پیار کرتے ہو تو روتے کیوں ہو؟ شیدا بولا، سپیلنگ غلط ہو گئے نے. ایک غیر شادی شدہ آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب ایسی دوا دیں کہ میری عمر لمبی ہو جائے. ڈاکٹر نے کہا، شادی کر لو. آدمی نے کہا، کیا شادی کرنے سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر نے کہا، نہیں، تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی. بیوی، تم نے مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری پہلے سے 3 بیویاں ہیں؟ شوہر بولا، بتایا تو تھا کہ میں تمہیں ملکہ، رانی اور شہزادی کی طرح رکھوں گا. شیخ کی بیوی، بس بھی کرو، یہ ٹی بیگ آپ 20 دفعہ استعمال کر چکے ہیں، اب پھینک بھی دو. شیخ بولا، کر دی نا تم نے جاہلوں والی بات، اس کے پیکٹ پر ایکسپائری ڈیٹ 2024 لکھی ہے. ایک سردار جی سموسا کھول کر اندر سے آلو نکال کر کھا رہے تھے. کسی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ سردار جی بولے، ڈاکٹر نے باہر کی چیزیں کھانے سے منع کر دیا ہے. پٹھان درخت سے الٹا لٹکا ہوا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ پٹھان بولا، یار سر درد کی گولی کھائی ہے، کہیں پیٹ میں نہ چلی جائے. ایک چرسی قبرستان میں چرس پی رہا تھا. پولیس آ گئی تو چرسی نے چرس چھپا دی. پولیس والوں نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ چرسی بولا، کچھ نہیں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں. پولیس والے بولے، یہ تو کسی چھوٹے بچے کی قبر ہے. چرسی بولا، والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. 2 سردار جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک سامنے شیر آ گیا. پہلے سردار نے مٹی اٹھا کر شیر کی آنکھوں میں ڈالی اور بھاگنے لگا.
دوسرا سردار وہیں پر کھڑا رہا۔ پہلا سردار بولا، جلدی کر بھاگ۔ دوسرا سردار، میں کیوں بھاگوں؟ مٹی تو نے ڈالی ہے تو ہی بھاگ۔ ایک سردار جی سے کسی نے پوچھا، سردار جی کیا آپ ہر بات جانتے ہیں؟ ہاں ہاں، ہم ہر بات جانتے ہیں، پوچھو پوچھو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، تو پھر بتائیں ذرا، عقل بڑی ہے کہ بھینس؟ سردار جی نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اپنی پگڑی اتار کر سر کو کھجایا اور پھر تمسخر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، ابھی بتا دیتے ہیں، پہلے دونوں کی الگ الگ تاریخ پیدائش تو بتاؤ۔ ایک سردار جی اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پر شاپنگ کے لیے لے جا رہے تھے۔ سردار جی انتہائی تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلا رہے تھے۔ سردارنی نے کہا، سردار جی موٹر سائیکل آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو سردار جی کہنے لگے، او پلیے لوکے، اگر تجھے ڈر لگ رہا ہے تو بھی میری طرح آنکھیں بند کر لے۔ شوہر، بیگم کل رات گھر میں چور گھس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ مجھے مرغا بنا دیا۔ بیوی بولی، آپ نے شور کیوں نہیں مچایا؟ شوہر نے جواب دیا، میں کوئی ڈرپوک ہوں جو شور مچاتا۔ ایک شخص اپنی شادی سے پہلے ہر وقت اپنے گھر والوں سے لڑا کرتا تھا کہ تم کیا ہر وقت آلو پالک پکاتے رہتے ہو؟ میری شادی ہوگی تو یہ منحوس ڈش اپنے گھر میں کبھی نہیں پکنے دوں گا۔ شادی ہوتے ہی گھر والوں سے علیحدہ ہو گیا۔ چند دن بعد اس کے گھر والے اس کو ملنے پہنچے۔ کھانے کا وقت تھا، دسترخوان لگا تو اس پر آلو پالک سجی ہوئی تھی۔ گھر والوں نے اسے خوب سنائی اور پکڑ کر مارا کہ آلو پالک کر کر کے تم نے سالوں ہمارا دماغ چاٹا ہے، اب یہ کیا سوغات ہے؟ وہ شخص کپڑے جھاڑتے ہوئے اطمینان سے اٹھ کر کہنے لگا، یہ آلو پالک تو نہیں، یہ تو پالک آلو ہے۔ جنگ میں جانے سے پہلے بادشاہ نے اپنی خوبصورت کنیز کے کمرے پر تالا لگا کر چابی اپنے عزیز دوست کو دے دی اور بولا کہ اگر 4 دن میں نہیں لوٹا تو تالا کھول لینا اور پھر وہ تمہاری ہوئی۔ بادشاہ گھوڑے پر بیٹھ کر جانے لگا کہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے دھول غبار آ رہی تھی۔ بادشاہ رک گیا اور دیکھا کہ اس کا دوست تیزی سے سواری کرتے ہوئے اس کی طرف آ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ سانس بھرتے ہوئے دوست بولا، اے چابی غلط ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔